السلام علیکم پیارے ویورز۔ گھریلو بیوٹی پارلر یہ ایک کتاب ہے جس کا نام گھریلو بیوٹی پارلر ہے۔ تو اگر آپ بازار سے یا شاپ سے کہیں سے بھی لے کر پرچیز کر کے بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو اسے میں ہی پڑھنا آج سے سٹارٹ کر رہی ہوں، تو آپ اسے بھی سن کر اپنی جو ویڈیو خوبصورتی کے لیے جو بھی ٹپس چاہیے وہ اس سے لے کر یوز کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورتی اور جوانی کا بنیادی تخلیق۔ خوبصورتی کیا چیز ہے، اس کی مناسب تعریف آج تک نہیں ہو سکی، اور ہو بھی کیسے۔ مختلف قوموں میں خوبصورتی کے مختلف اصول پائے جاتے ہیں، لیکن حقیقی خوبصورتی پہچاننے کے لیے آنکھوں کو بہت سدھارنے کی ضرورت ہے۔ چین اور جاپان کے لوگ چپٹی ناک اور ابھری ہوئی گال کی ہڈی کو خوبصورتی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ چین میں وہ عورت زیادہ خوبصورت اور حسین سمجھی جاتی ہے جس کے پاؤں سب سے چھوٹے ہوں۔ یہاں تک کہ امیر گھرانوں کی خوبصورت عورتیں چل پھر بھی نہیں سکتی۔ انہیں بچپن ہی میں لوہے کے جوتے پہنائے جاتے ہیں تاکہ پاؤں زیادہ نہ بڑھ سکیں۔ ولایت میں کمر کا چھوٹا ہونا خوبصورتی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حبشی لوگ موٹے ہونٹوں اور چمکدار رنگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح مختلف قوموں میں خوبصورتی کا تصور الگ الگ ہے، لیکن اصل میں کوئی بھی عورت حسین یا خوبصورت نہیں کہی جا سکتی اگر اس میں کوئی بیماری ہو۔ جسم کے مختلف اعضاء کے سینڈول ہونے کو ہی دوسرے لفظوں میں خوبصورتی کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بیماریوں سے دور رہنا ہے، جبکہ ہر ہڈی کی شکل ضرورت کے مطابق ہوتی ہے اور گوشت کے ہر پٹھے کی بناوٹ ٹھیک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ چربی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے اور اس جسم کی کاٹ چھانٹ میں خوبصورتی کی جھلک نظر آتی ہے۔ جب جلد کی بناوٹ ٹھیک ہوتی ہے اور خون لانے لے جانے والی نسوں کا عمل مناسب طور پر ہوتا ہے تو اس جسم میں بہترین چمک دمک، دلکشی اور ملامت پوری طرح پائی جاتی ہے۔ خوبصورتی کے لیے جو باتیں خاص سمجھی جاتی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ کالے بال اور لمبے چمکدار ہوں، چہرہ صاف شفاف پر نور ہو، گردن لمبی اور موٹی ہو، چھاتی بھری ہوئی ہو، کمر پتلی ہو، جھانگ اور کمر کا درمیانی حصہ کچھ موٹا ہو۔ اس کے بعد ٹانگیں خاص طور پر پتلی ہوں۔ سنسکرت ادب میں خوبصورت ٹانگوں کو کدلی کے پیڑ سے تشبیہ دی گئی ہے اور کہیں کہیں ہاتھی کی سونڈ سے مشابہت دی گئی ہے۔ پاؤں نہ بہت بڑے اور نہ چینی عورتوں کی طرح بہت چھوٹے ہوں۔ ایک پراچین کتاب میں جس کے مختلف اعضاء کی خوبصورتی اس طرح بیان کی گئی ہے: عورتوں کے جسم کے 4 اعضاءوں میں رونق اور تازگی ہونی چاہیے: آنکھوں کی سفیدی، دانتوں کی قطار، ناخن اور چہرے کی تازگی، اور 4 اعضاء قدرے سیاہ ہونے چاہیے، یعنی بال، پلکیں، آنکھوں کی پتلیاں اور آئی برو۔ 4 اعضاء خون کے رنگ کے ہوں، مسوڑھے زبان، گال اور ہونٹ۔ اعضاء گول ہوں، 4 اعضاء گول ہوں، سر، انگلیوں کا اگلا حصہ، پیر کی اوپڑی اور باہیں۔ 4 اعضاء لمبے ہوں، قدم، سر کے بال، پلکیں اور آنکھوں کے پر۔ 4 اعضاء موٹے ہوں، چوتڑ، پنڈلیاں اور جانگھیں اور گردن۔ 4 اعضاء خوب بڑے یا چوڑے ہوں، پیشانی، آنکھیں، چھاتی اور کندھے۔ 4 اعضاء چھوٹے ہوں، پاؤں، کلائی، چھاتی، زبان۔
اس کے علاوہ نتنوں اور منہ سے نکلنے والی سانس کو خوشبودار ہونا چاہیے، ناک منہ وغیرہ چھوٹے ہوں، کولہے اور پیٹ گدگدے اور نرم ہوں وغیرہ وغیرہ۔ دراصل ان باتوں کو لے کر تصویر بنائی جائے تو اس مورتی کی خوبصورتی کا کامل مورتی کہا جا سکتا ہے۔ ایسی مورتی کو شاید دنیا کے ہر حصے کے لوگ خوبصورت کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ زمانہ قدیم کا خوبصورتی کا یہ اصل بلا شک حفظان صحت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ آنکھوں کی سفیدی کا چمکدار ہونا بیماریوں سے دور رہنے کی علامت ہے۔ اگر اس میں نیلا پن، پیلا پن یا سرخ لکیریں یا کالے دھبے ہوں تو یہ سب باتیں مختلف امراض ظاہر کرتی ہیں۔ ناخنوں کے نچلے اگلے حصے سفید نہ ہوں تو یہ بھی کسی شکایت کی بیماری یا بیماری کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن ناخن کا حصہ سرخ ہونا چاہیے۔ یہ خون کی زیادتی و روانی کی نشانی ہے۔ دانتوں کی قطار اگر دودھ جیسی سفید نہیں تو یہ بھی بیماری کی نشانی ہے۔ خوبصورت اور سرخ مسوڑھے بیماری سے دور رہنے کی علامت ہے۔ گال، ہونٹ اور زبان کی سرخی خون کی مقدار ضرورت کے مطابق ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمارے ہاں زبان، ہونٹوں اور مسوڑھوں کو بناوٹی طور پر رنگنے کا رواج چل پڑا ہے، لیکن خوبصورتی وہی ہے جس سے یہ حصے قدرتی طور پر سرخ ہوں۔ سر، پلک اور آئیبرو کے بالوں کی سیاہی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ گول اور اوپر سے کچھ ابھرا ہوا سر عقل مندی اور فہم اور دانش کو ظاہر کرتا ہے، اور چپٹا چپکا سر گنوار پن اور بے وقوفی کو ظاہر کرتا ہے۔ گول کلائی خوبصورت معلوم پڑتی ہے۔ زبان چھوٹی خوبصورت ہوتی ہے۔ سر کے بال لمبے ہی دلکش ہوتے ہیں۔ چھوٹے رہنے والے اور گرتے ہوئے بال کسی بیماری کی اطلاع دیتے ہیں۔ ناک، منہ اور بغل وغیرہ میں بدبو نہیں ہونی چاہیے۔ چوڑی پیشانی رعب و داب اور عروج کی علامت ہے۔ چوڑی اور ابھری ہوئی چھاتی جہاں دلکش کے متلاشیوں کی توجہ کھینچتی ہے وہاں پھیپھڑوں کی قوت اور بیماری سے دور رہنے کی بھی علامت ہے۔ اگر کندھے آگے کو جھکے ہوئے ہوں تو برے معلوم پڑتے ہیں اور پھیپھڑوں کے عمل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کولہے، پنڈلی اور جانگھیں موٹی پسند کی جاتی ہیں اور یہ کمزوری کے نہ ہونے کا سب سے بڑا نتیجہ ہے۔ اگر باریکی سے دیکھا جائے تو ہر عورت ملکہ حسن بننے اور ہر مرد جاذب نظر بننے کی خواہش رکھتا ہے، اور یہ خواہش ہے بھی اچھی، بشرط یہ کہ بڑی خواہشات سے جوڑ کر اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ جہاں خوبصورتی ہے وہاں بیماری نہیں ہوتی، یا یوں کہو کہ جہاں بیماری ہوتی ہے وہاں خوبصورتی کا ہونا ناممکن ہے۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی بیرونی شکل اور رنگ روپ اچھا نہ ہو اور اسے کوئی مرض بھی نہ ہو، لیکن بیماری نہ ہو اور خوبصورتی بھی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ بیماری نہ ہونا خوبصورتی کی جڑ ہے۔ ایک مغربی مخلہ ہے کہ خوبصورتی دراصل صحت مند مزاج، صحت مند دل اور صحت مند جسم کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ حقیقی خوبصورتی چاہنے والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ساری بیماریوں سے آزاد رکھیں۔ یاد رہے کہ خوبصورت عورت ظاہری طور پر مرد سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ عورت ذات کو خدا نے ابتدا ہی سے فطری طور پر مرد سے خوبصورت اور نرم بنایا ہے۔ ہمارے ملک میں خوبصورتی کی جھلک سب سے بڑھ کر ہے، پھر بھی یہاں روزانہ اس سے لاپرواہی اور کمی آتی جاتی ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس کی خاص وجہ، جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، کہ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرنا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں وہ اصول کیا ہیں جن پر ہم عمل پابندی کے ساتھ نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تندرستی جوانی کی پہلی شرط ہے۔
جوانی اور خوبصورتی دو ایسی چیزیں ہیں جن پر ہر کسی کا کافی توجہ دینی چاہیے۔ اپنے بالوں کی سیاہی، آنکھوں کی چمک اور اپنے رنگ کا نکھار برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہنا ضروری ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اچھی صحت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اچھی صحت ہی زندگی میں جوش ولولہ پیدا کرتی ہے اور قوت مدافعت کی بنیاد بھی اسی پر ہوتی ہے۔ اچھی صحت کے معنی صرف یہ نہیں کہ انسان کو بیماری نہ ہو، بلکہ اچھی صحت زندگی کی ایک پرکشش صفت ہے۔ اچھی صحت کا اظہار چمکدار بالوں، صاف جلد اور چمکیلی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ صحت اور خوبصورتی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کافی آرام، اچھی قسم کی خوراک، ورزش، تازہ ہوا اور زندگی کے تئیں ایک صحت مند موقف اور رویہ اچھی صحت کے لیے انتہائی ضروری چیزیں ہیں۔ یہ کہاوت بالکل درست ہے کہ دماغ اور جسم کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے اور چاق و چوبند ہونے کے احساس کے لیے بہت ضرورت شخصیت کی پرکشش ہوتی ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ آپ کا شمار کس قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ کیا آپ کس قسم کے ہیں؟ اس کے بعد اپنا جائزہ لیجئے اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے کہ جوانی قائم رہنے اور خوبصورت بننے کی تعلیم حاصل کرنا انتہائی دلچسپ شغل ہے، لیکن جوانی اور خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی اور سست بننے سے آپ کو کوئی مدد نہ ملے گی۔ بے عیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈسپلن کی پابندی کریں اور اچھی طرح سے تیار کردہ سادہ سے پروگرام سختی سے عمل پیرا ہوں۔ ایسے لوگ اپنے چہرہ مہرا کا خیال رکھتے ہیں، وقت پر سوتے ہیں اور وقت ہی پر سو کر اٹھتے ہیں، باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں اور صحیح قسم کی خوراک استعمال کرتے ہیں۔ ان معلومات پر عمل کرنے والے ہی طویل عرصے تک اپنی خوبصورتی اور صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کی ذہنی ساخت بھی آپ کی خوبصورتی اور صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ کا انداز فکر بے جوڑ ہے تو اس کا اثر آپ کی خوبصورتی پر بھی پڑے گا۔ اس لیے ہمیشہ خوش اسلوبی سے کام لیجئے اور تندرست و خوبصورت ہونے کا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جسمانی اثاثہ نہ ہو، لیکن اس سے مایوس نہ ہو، بلکہ اپنی اندر ذاتی وقار اور اچھا ذائقہ پیدا کیجئے اور اسے اپنی زندگی کا جز بنا لیجئے۔ اگر آپ اچھی طرح سے اپنا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا وزن کم ہے یا ضرورت سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے کہ چربی بڑھانے میں اضافہ کرتی ہے اور جس طرح فربہ جسم جوانی کا رانیوں کو شائع کر دیتا ہے، اسی طرح کم وزن بھی نسوانی خصوصیات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے خوبصورتی، صحت اور خوشی مسرت کے لیے آپ اپنے جسم کو متوازن بنانے کی کوشش کیجئے۔ کھانے پینے کی ذہانت پر مبنی عادتیں آپ کے حسن و جمال میں اضافہ کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس لیے صحیح وقت پر صحیح قسم کا کھانا ٹھیک سے کھائیں۔ اگر آپ اپنا وزن گھٹا رہے ہیں تو زیادہ پکا ہوا کھانا نہ کھائیں، ابلا ہوا کھانا آپ کے لیے بہترین ہے۔ زیادہ نمک، چینی، کریم، آلو، مٹھائیاں اور مختلف کھانا کھانے سے گریز کیجئے، لیکن تازہ پھل، ترکاریاں، سلاد اور مکھن نکالا ہوا دودھ زیادہ استعمال کریں۔ لیکن اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو کریم اور شکر استعمال کیجئے۔ خوب پانی پیجئے، خوب دودھ اور مرغن غذا اور مرغن شوربے پیجئے۔ جلد کا چکنا، ملائم، تازہ اور خوبصورت ہونا آپ کی ظاہری شکل و صورت میں چار چاند لگانے کے لیے ضروری ہے۔ چونکہ غذائی عمل کے نتیجے میں غیر ضروری اجزاء کو جسم سے خارج کرنے میں جلد بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔
اس لیے جلد کو گرد و غبار سے صاف رکھنا چاہیے کہ جلد کی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور لازمی ہے۔ باقاعدہ ورزش: اگر آپ روزانہ ورزش کرتے ہیں یا کھلی ہوا میں چہل قدمی کرتے ہیں تو آپ یقینی طور پر اپنی جوانی کو زیادہ عرصے تک برقرار رکھ سکیں گے۔ چونکہ تازہ ہوا دوران خون کو بڑھاتی ہے، اس لیے یہ جوان اور خوبصورت بنے رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ورزش سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ آپ جتنی ورزش بھی کر سکیں کیجیے، پھر دیکھیے کہ آپ کے اندر کس قدر انقلابی رونما ہوتی ہے۔ خوبصورتی اور جوانی کا عملی تجربہ: صرف گھر ہی عورت کی زندگی کو باندھنے کی آخری حد نہیں ہے۔ گھر سے باہر وہ خاندان سوسائٹیوں میں جاتی ہے، دفتروں میں کام کرتی ہے اور اپنے گھر کے لوگوں کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں سے ملتی جلتی ہے۔ ان سب ہی موقعوں پر اسے ایک بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وہ ہے مؤثر اور خوبصورت شخصیت۔ عورت کی زندگی میں جہاں ایک طرف مہم و دانش کا ایک اہم مقام ہے، وہاں دوسری طرف جسمانی خوبصورتی کی کتنی ضرورت ہے، ایسے ہر عورت اچھی طرح جانتی ہے۔ مرد فطری طور پر خوبصورتی کی طرف جھکتا ہے، اس بات کو سبھی محسوس کرتے ہیں۔ اسکول جانے والے بچے چاہتے ہیں کہ انہیں بڑھاپے والی استادنی اپنے دیگر اوصاف کے ساتھ خوبصورت بھی ہو۔ ہسپتالوں میں پڑے مریضوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کرنے والی نرس رحمدل ہونے کے ساتھ ہی صبح سویرے ایک دم کھل اٹھنے والے پھول کی طرح دلکش ہو۔ اسی طرح دیگر دائرۂ اعمال میں بھی کامیابی حاصل کرنے میں عورت کی جسمانی خوبصورتی بہت اہم ہے۔ اپنی خاندانی زندگی میں ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی خوبصورتی ہمیشہ ایسی ہی دلکش بنی رہے جیسی کہ وہ جوانی کے ابتدائی لمحوں میں تھی۔ خوبصورتی کو چاہنے کا مرد کا یہ ایک انتہائی طاقتور اور دیرانہ جذبہ ہے۔ اس بارے میں بہت سی عورتوں کا یہ نظریہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن قدرت کا عطیہ ہے۔ یہ نظریہ بھی بذات خود زیادہ غلط تو نہیں، پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اسے قائم رکھنے کے لیے کافی کوششوں کی ضرورت ہے، اور اگر اس خوبصورتی کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کی جا سکتی تو وہ ایک لمحاتی مسکراہٹ کی طرح عمر کے تھپیڑوں سے جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بیرونی خوبصورتی پر عمر کا اثر نہ پڑنے دینے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر عورتیں اس طرف تھوڑا سا دھیان دیں تو وہ اپنی دلکشی کو عمر بھر کے لیے غلام بنا کر رکھ سکتی ہیں۔ کیا ہیں وہ راز جو ہم اپنی خوبصورتی میں برقرار رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہیں وہ کوششیں؟ چلیے جانتے ہیں۔ پرکشش شخصیت بنام حقیقی خوبصورتی دلکش جوتے کی ناپ اور کسی شخص کی آنکھ کے رنگ کی طرح متعینہ یا مقررہ چیز نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر بدلتی رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی شخصیت کی تشکیل اور نکھار کی طاقت رکھتے ہیں۔ فرض کیجیے کہ آپ نے اپنی شخصیت کو زیادہ پرکشش اور خوشگوار بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب ایک سات نکاتی منصوبے کی شکل میں ذیل میں دیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مسکرائیے۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ اس شخص کو دکان نہ کھولنی چاہیے جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، اور امریکہ کے ایک مشہور فولاد ساز نے ایک بار کہا تھا کہ اس کی ایک مسکراہٹ کاروبار میں لاکھوں ڈالر کی قیمت رکھتی ہے۔ آپ کی مسکراہٹ کا آپ کی شخصیت میں بے مثال حصہ ہے، خوشگوار اثر ڈالنے کے لیے جادوئی کنجی کا کام دے سکتی ہے۔ مسکراہٹ کی گرمجوشی ایک ایسی چیز ہے جو آپ ہر شخص کو ملاقات کے دوران پیش کر سکتے ہیں۔
اس کے ذریعے خیر سگائی اور دوستی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر حالات آپ کی مرضی کے مطابق نہیں جا رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کی مسکراہٹ آپ کی دشواریوں کی رکاوٹیں بھی توڑ سکتی ہیں اور دوسروں کو بھی فکر و تشویش سے بچا سکتی ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی مسکراہٹ سستی کی نظر نہ ہو یا ایسی نہ ہو جو آندھی کی طرح اچانک آئے اور اچانک ہی غائب ہو جائے، بلکہ ایسی ہو جو دوسروں کے ذہن میں گھر کر جائے اور خوشگوار اثرات مرتکب کر سکے۔ اپنی آواز کو بہتر بنائیے۔ ہم چاہیں اسے پسند کریں یا نہ کریں، لیکن لوگ ہماری آواز اور لب و لہجے کے معیار سے ہمارے معیار کا اندازہ لگاتے ہیں۔ مان لیجیے کہ کسی فرم کا مالک 2 آدمیوں کی تقرری یا ترقی کی درخواستوں پر غور کر رہا ہے، لیکن ان میں سے ایک شخص کا انداز گفتگو اچھا ہے اور دوسرے کا لب و لہجہ اچھا نہیں ہے۔ ایسی حالت میں کون سا امیدوار کامیاب ہوگا؟ بعض اوقات انداز گفتگو کنجی شخصیت سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ 2 ایسے آدمیوں کے متعلق سوچیے جو ایک جلسے عام میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کا لباس بھکاریوں کی طرح ہے، لیکن اس کی تقریر صاف ستھرے اور پرزور فنکارانہ ہے، اور دوسرا آدمی بہت اچھا لباس زیب تن کیے ہے، لیکن اس کی تقریر پھس ہے اور آواز بھی اتنی مدھم ہے کہ حاضرین کو سنائی نہیں دیتی۔ ایسی حالت میں دوسرا آدمی خود کو ان پڑھ ثابت کرے گا اور لوگ اسے نظر انداز کریں گے۔ جذبہ زندگی میں ٹیلی فون ایک اہم پارٹ ادا کر رہا ہے۔ ٹیلی فون پرکشش آواز کی مواعظ ظاہر ہیں اور ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران ہمارے لب و لہجے ہی پر ہماری کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہوتا ہے۔ اہم مدد: بہت سے اہم اور ذہین افراد انداز گفتگو اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت خود کو رسوا کر لیتے ہیں جب بولتے ہیں۔ صاف، پرکشش اور زاورا انداز بیان کا ان کے اندر خود کو رسوا فقدان ہوتا ہے، لیکن وہ اس اہم خصوصیت کو حاصل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو اچھا انداز گفتگو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی آواز ریکارڈ کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ آواز کو پرکشش بنانے کے لیے آپ کسی دیوار کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں، پھر دیوار سے باتیں کریں۔ اس طرح آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی آواز دوسروں کو کیسی لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی آواز اور انداز گفتگو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پھسپھسی انداز بیان کے 2 خاص سبب ہیں، ایک ماحول اور دوسرا سستی۔ لیکن اگر ایک بار ہم اپنے انداز گفتگو کو بہتر بنانے کی ضرورت کو محسوس کریں تو ماحول ہم پر زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم ماحول کو اپنے انداز گفتگو کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دوسروں کے خراب طرز گفتگو سے کوئی اثر نہ قبول کریں تو ہم اپنی فطرت سستی پر قابو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی آواز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ زبان اور ہونٹ پانی کی طرح ہیں جو آسان راہ اختیار کر لیتے ہیں یا نشیب کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے تو زبان اور ہونٹ دونوں ہمیں وقت پر دھوکہ دیں گے اور گفتگو کو پھسپھسا پن برقرار رہے گا۔ تو یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔